إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات توصیفات بزرگی کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو پالنہار ہے مربی ہے ہم سب کو پالنے والا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ کے اندر بیماری سے صحت یابی کی مکمل شفا مگر کیسے، اس سلسلے میں چند باتیں بتائی گئی تھی اور بھی بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ آئندہ جمعہ بھی اسی ٹاپک پر اسی عنوان پر بیان کیا جائے گا. اس دن یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہم اپنا علاج ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر کے ہم تھک گئے، تو کچھ روحانی علاج، کچھ طب نبوی کے علاج جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ اور مکہ کی سرزمین میں رہ کر کے کیا تھا، تو وہ بھی علاج ہم کر کے دیکھیں تو ضرور شفا اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے. تو اس دن اس سلسلے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ سنا مکی، سنا ایک جھاڑ کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ اس سے بھی اگر کوئی اپنا علاج کرے تو موت کے سوا ہر بیماری کا علاج اس کے اندر پایا جاتا ہے.
اسی طریقے سے اس جمعہ کے اندر یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ کلونجی کے اندر بھی بہت ساری بیماریوں کا شفا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا السام، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ صبح 1 چمچ اور شام کو 1 چمچ، یعنی کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی آدھا چمچ کھائے کلونجی تو اس سے بھی بہت ساری بیماریوں سے اللہ رب العالمین چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس دن یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ عود ہندی ایک لکڑی ہے جو اوریجنل اگر لکڑی کہیں مل جائے تو اس کو جیسی ہم چاقو سے یا کوئی اور چیزوں سے ہتھیار سے جب کاٹیں گے تو اس کا ایک قطرہ پانی بھی اگر آنکھ میں دے دیا جائے تو آنکھ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دن جو ہے دمبے کی چربی سے بھی علاج کے تعلق سے بتائی گئی تھی کہ اگر انسان اس دمبے کی چربی کو پگھلا کر کے اس کو 3 حصہ کر کے ایک حصہ اگر نہار پیٹ یعنی باسی منہ اگر پی لے تو اس سے بھی سوائے موت کے ہر بیماریوں کا شفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اور اللہ رب العالمین اس سے شفا دے دیتا ہے۔ اتنی ساری باتیں بتائی گئی تھی۔ آج ہم بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا شہد سے ہم علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہم شہد سے علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 69 نمبر کی آیت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، شہد کی مکھی کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ثم کلی من کل الثمرات، تم ہر طرح کے میوے کھاؤ، ہر طرح کے پھل فروٹ کھاؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور تم اپنے رب کی آسان ہمراہوں میں یعنی آسان راستوں کی طرف چلتی پھرتی رہو۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج، وہ نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ یخرج من بطونها، یعنی شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ شراب مختلف، کہ اس میں کیا نکلتا ہے؟ شہد نکلتا ہے، مختلف الوان، جو اس میں مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، اور کیا مختلف رنگ کے اس کے پیٹ سے جوس نکلتا ہے اور یہ شہد نکلتی ہے، اور کیا ہوتا فیہ شفاء للناس، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی اگر انسان شہد کی اصلی شہد، سب سے پہلے اب میں اپنی بات پر آؤں گا، اس سے پہلے کہ ایک نکتہ بتا دوں، اگر اصلی شہد آپ کو ملے تب، اصلی شہد آپ کو کب ملے؟ جب آپ اپنی آنکھوں سے شہد کی مکھی کو دیکھیں گے کہ چھتا لگایا ہوا ہے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے اگر وہ کاٹ کر کے دے رہا ہے تو وہ اصلی شہد ہے۔ ورنہ آج کل مارکیٹوں میں جو آپ کو ملتا ہے لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، آپ یقین نہ کریں، اس لیے کہ کوئی بھی انسان شہد بیچتا ہے تو اس میں طرح طرح کی کیمیکل لگاتا ہے جس کی وجہ سے مہینوں سال بھر وہ شہد خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو اصلی شہد اسی وقت ہے جب آپ کے سامنے چھتا کو کاٹ کر کے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے شہد دے تو وہ شہد اصلی شہد ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کل اوریجنل کھاٹی دودھ نہیں ملتا، آج کل پاکٹوں میں پاؤڈر ملا ہوا رہتا ہے، یا اس طریقے سے اگر ہم کہیں بھینس اور گائے کے بارے میں جاتے ہیں تو پانی ملا کر کے دیا جاتا ہے۔ اوریجنل دودھ تبھی دودھ ہوگا، کھاٹی دودھ، جب آپ کے سامنے کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں، آپ کے سامنے دودھ دو کر کے دے گا، وہی اوریجنل اور کھاٹی دودھ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے شہد بھی اگر آپ کے سامنے چھتا کو کاٹ کر کے اگر آپ کو شہد نکال کر کے دے رہا ہے وہی اوریجنل شہد ہے، اور اوریجنل شہد سے اگر کوئی اپنا علاج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مکمل شفا دے دیتا ہے۔ کیا شفا دے دیتا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ترجمہ کیا، اب حدیث سنیے، حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر
5716 5716 کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. قال, اور کہا ان اخی استطلق بطنہ, کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان اخی, یقیناً میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے, یعنی دست, موشن, ٹوائلٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقہ اصلا, تم اس کو شہد پلا دو. اگر کسی کو ٹوائلٹ زیادہ ہو رہا ہے, بند نہیں ہو رہا, دوا کھا رہے ہیں, بند نہیں ہو رہا, کم نہیں ہو رہا, آپ اس کو شہد پلا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کو کہا کہ تم اپنے بھائی کو شہد پلا دو. فسقاہ, تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شہد پلا دیا. فقال, پھر انہوں نے کہا انی سقیتہ فلم یزدہ, کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میں نے تو اس کو پلا دیا, لیکن جب سے پلایا اور موشن تیزی سے ہو رہا ہے, یعنی اضافہ ہو گیا, کمی نہیں ہو رہی ہے. تو الا استطلاقا, تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہی اصلا, اس کو شہد پلاؤ. پھر تیسری مرتبہ بھی کہا کہ اللہ کا رسول اور زیادہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلا, صدق اللہ وکذب بطن اخیک, کہا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ سچا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, جا اس کو شہد پلا. کہتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ بھی شہد پلایا اپنے بھائی کو, تو بالکل اس کا موشن, اس کا ٹوائلٹ جو بار بار ہو رہا تھا, دست ہو رہا تھا, ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا پتہ یہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کا موشن اگر ٹھیک نہیں ہو رہا, دوا کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے آپ اس کو بار بار شہد جو ہے پلاتے رہیں, تو اس سے جو ہے موشن کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کیا زمزم کے پانی میں شفا ہے؟ جی ہاں, زمزم کے پانی میں بھی شفا ہے, لیکن جب ہم مکمل طریقے سے اور مکمل یقین کر کے اگر ہم اس پانی کو, زمزم کے پانی کو اگر ہم پئیں گے, تو بالکل اللہ رب العالمین شفا دیتا. حدیث اس طرح سلسلہ الاحادیث الصحیحہ, حدیث نمبر 1056, 1056 نمبر کی حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابن عباس, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم, خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم, روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے. فیہ طعام من الطعم, اور اس میں کھانوں کا کھانا ہے, اس میں کھانوں کا کھانا ہے. یعنی گویا کہ یہ زمزم کا پانی صرف پانی ہی نہیں, بلکہ اگر انسان کھانا نہ ملے اور وہ زمزم کا پانی اگر پیٹ بھر کر کے پی لے تو بھوک کو بھی مٹاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اور ایک طعام من الطعم جو کہا گیا حدیث میں, پانی کو بھی کھایا جاتا ہے. اور جو لوگ بنگال کے رہنے والے, ان سے آپ پوچھیں, پانی پیا نہیں جاتا, ان کی زبان میں, بنگلہ زبان میں پانی کھابو, یعنی پانی کھایا جاتا ہے. تو گویا کہ حدیث کے اعتبار سے اگر جو لوگ کہتے کہ پانی کھابو یا پانی کھاؤں گا,
تو اس طریقے سے وہ لفظ صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ زمزم کے پانی کو کھانے سے بھی استعمال کیا گیا ہے، کہ اگر کوئی زمزم کے پانی کو اگر پیٹ بھر کر کے پی لے تو بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے۔ فیہ طعام من الطعم، اس میں کھانوں کا کھانا ہے، وشفاء من السقم، اور بیماریوں سے شفا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری ہوئی ہے جو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، سارا رپورٹ نارمل ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیٹ میں درد، سینے میں درد، پیٹھ میں درد، ہاتھ میں درد، پیر میں درد، کمر میں درد، تو وہ انسان اگر یہ زمزم کا پانی اگر پیے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زمزم کا پانی کیسے پیے؟ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل حدیث صحیح ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے 2815، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے 2815 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیا، لیکن ہمارے لیے پیے کھڑے ہو کر کے پینا نہیں، ہم بیٹھ کر کے ہی پئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے یہ زمزم کا پانی پیا، لیکن ہم نہیں پی سکتے، ہمیں چاہے پینے کی شکل کی جتنی بھی چیزیں ہیں بیٹھ کر کے ہی پینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑے کھڑے پانی پی رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم الٹی کر دو، یعنی پانی کو الٹی کرو اور پھر دوبارہ بیٹھ کر کے پانی پیو۔ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیا، لیکن ایک صحابی کو دیکھا تو کہا کہ بیٹھ کر کے پیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2815، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ جنات میں سے ایک جن نہ لگا دیا گیا ہو۔ پتہ یہ چلا ہر انسان کے پیچھے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بدن کے اندر جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے اور خون کو یہ کڈنی فلٹر کرتا ہے، ایسے ہی ہمارے نس نس میں لگ میں شیطان ہمیں بہکانے پھسلانے میں لگا رہتا ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کے پیچھے ایک جن کو نہ لگا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ساتھ جنات میں سے ایک جن نہ لگا دیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اور آپ اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے؟ تو کہا کہ میں بھی، یعنی میرے پیچھے بھی شیطان لگا دیا گیا ہے، لیکن میرے پیچھے بھی، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ کیا مدد کی؟ کہ شیطان نے میری مدد یہ کی، کہ اللہ رب العالمین نے میری مدد یہ کی کہ شیطان نے، جن نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے مجھے بہکا نہیں پائے گا، جس کی وجہ سے میں زمزم کا پانی کھڑا ہو کر کے پیا تھا۔ لیکن کسی انسان کے لیے کھڑا ہو کر کے پینا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ جب انسان کھڑے ہو کر کے پانی پیے گا یا کوئی بھی پینے والی چیز، چاہے وہ دودھ ہو، جوس ہو، یا کوئی بھی چیز کھڑا ہو کر کے پیے گا، تو شیطان اس کو بہکاتا پھسلاتا اور شیطان اس کے ساتھ پینے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، یعنی جنات نے، جو میرے پاس جس کو جنات کو بھیجا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور مجھے کوئی ایسی گمراہی کے راستے میں نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے میں کھڑا ہو کر کے پیا، لیکن کسی بھی انسان کے لیے زمزم کا پانی ہو یا کوئی بھی پانی ہو کھڑا ہو کر کے نہیں پینا، بلکہ آپ بیٹھ کر کے ہی، یہ زمزم کا پانی ہو، گھر کا پانی ہو، جوس ہو، دودھ ہو یا اور کوئی بھی پینے والی چیز ہو، ہم بیٹھ کر کے ہی پئیں گے۔ زمزم میں شفا، یہ بات معلوم ہوگی۔ 9واں پوائنٹ، مکھی کے ایک پر میں شفا ہے۔ مکھی جس کو ہم اور آپ ہانک دیتے ہیں، مکھی میں بھی شفا۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3320، 3320 نمبر کی حدیث موجود ہے کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع، جب پڑ جائے، گر جائے، واقع ہو جائے، الذباب، مکھی، فی شراب، پینے والی چیز میں، احدکم، تم میں کے کسی کے گلاس میں، فلیغمسہ، تو اس کو ڈبو دو۔ یعنی اگر پینے والی کوئی چیز ہے، دودھ ہے، جوس ہے، زمزم کا پانی ہے یا گھر کا پانی ہے، اور اگر اس میں مکھی گر جائے، فلیغمسہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکھی کو اور ڈبا دو، اور ڈبا دو، ثم لینزعہ، پھر اس کو اٹھا کر کے پھینک دو۔ کیا ہوگا؟ فإن فی احدی جناحیہ، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، وداء والاخری شفاء، تو دوسری پر میں شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پر میں بیماری ہے تو دوسری پر میں شفا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس ہم کوئی دودھ پی رہے ہیں اور دودھ کے گلاس میں مکھی اگر گر جائے، اس کو ڈبو کر کے پھینک دے، کوئی آپ کے پیٹ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جس کو اللہ رب العالمین نے اسی مکھی کے ذریعے سے، اسی مکھی کے پر سے شفا رکھی ہو، تو اگر ڈبا کر کے پھینک دے اور وہ دودھ پینے کے بعد اگر پی لے اور پھر آپ کو بیماری سے شفا ہو گئے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ ایک مکھی کے پر میں شفا تھی، جس کی وجہ سے دودھ پینے سے اس مکھی کو ڈبو کر پھینک دینے کے بعد وہ پینے سے شفا اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا، اور اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ پینے والی کسی چیز میں اگر مکھی گر جائے، اس کو اور ڈبو دیجئے، اس کے بعد پھینک دیجئے، اس کے بعد وہ پی لیجئے، تو اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسری پر میں شفا ہے۔ 10واں پوائنٹ، کیا صدقہ میں شفا ہے؟ جی ہاں، صدقہ میں بھی شفا ہے۔ صدقہ دینے سے شفا ہے، بلا مصیبتیں دور ہوتی ہیں، لیکن صدقہ بھی دینے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ چلا، معلوم نہ پڑے۔ آج تو ہم صدقہ و خیرات کرتے دکھا کر کے دیتے ہیں، پھینک کر کے دیتے ہیں، یا اور نہ جانے طرح طرح کے ہمیں کر کے، تو ایسے صدقہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایسے صدقہ و خیرات کریں کہ ایک ہاتھ میں آپ نے دیا، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا دیا۔ تو اگر اس طریقے سے ہم چھپا کر کے صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ میں بھی شفا ہے۔ دلیل اس طریقے سے صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3358، حدیث نمبر 3358 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ تم صدقہ کرتے رہو، صدقہ سے بھی تمہاری بیماری سے اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی گھر کا علاج جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھریلو علاج، ہم اس کو علاج نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پتہ یہ چلا کہ صدقہ دینے سے اور چھپ چھپائے صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے اندرونی کی بیماری کو یا جو بھی جسمانی بیماری ہے اس بیماری سے اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے۔
اسی طرح سے گزشتہ جمعہ کو شوگر اور بی پی کے تعلق سے بھی یہ کلونجی اور شہد کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ اس طریقے سے علاج کرنے سے شفا دے دیتا ہے۔ اس کا ایک علاج، گھریلو علاج جو باقی رہ گیا تھا، وہ علاج یہ ہے کہ کسی کو اگر شوگر اور بی پی ہے، آپ لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، آپ کے یہاں تو بہت مہنگا ہے، جس کو آپ لوگ مونگ کی پھلی، جو لمبی والی ڈنڈی والی ایک چھڑی ڈنڈا کے برابر آتا ہے، تو وہ ڈنڈی والی جو مونگ کی پھلی ہے، پھل کو تو ہم کھاتے ہیں مونگ کی پھلی کو، لیکن اس کا جو ساگ ہوتا ہے، آپ لوگ اپنی زبان میں، یہاں حیدرآباد کی زبان میں بھاجی بولتے ہیں، پالک کی بھاجی، چولائی کی بھاجی، تو وہ مونگ کے پھلی کی بھاجی کو کھائیے، فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی کو مونگ کے پھلی، کہیں کہیں ہندی میں اس کو سہجن کہا جاتا ہے، بنگالی لوگ اس کو چھٹی بولتے ہیں، تو وہ چھٹی یا سہجن، اس کی ساگ کو، اس کی بھاجی کو آپ لا کر کے، کچھ نہیں، تھوڑی سی نمک دے کر کے ابال لے اور اس کو کھا لے۔ کسی کا اگر 300 بی پی ہے یا کسی کا اگر 300 شوگر ہے تو سیدھا 150 میں آ جائے گا۔ لیکن کب؟ جب مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہیں اگر ہم علاج کریں گے تو اسی میں، اسی مونگ کے پھلی کے بھاجی میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، آپ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ تو یہ شوگر اور بی پی کا علاج ہے کہ اگر کسی کی 400 ہے شوگر، تو یہ مونگ کے پھلی کی بھاجی کو صرف نمک سے ابال کر کے آپ کو کھا لے اور روزانہ کھانے کی عادت ڈالے تو بالکل آپ کا نارمل اور 200 شوگر آ جائے گا، 400 سے 200 آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے گھریلو علاج آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گائے کے دودھ میں شفا، جی ہاں، گائے کے دودھ میں بھی شفا ہے، لیکن کب؟ وہ گائے جو گائے بالکل ہری بھری گھاس کھاتی رہتی ہو باہر کھیت کھلیان میں، اور اس علاقے میں آپ کو جو ہے گائے کی کھاٹی اور اوریجنل دودھ ملے گی۔ جو دیہات علاقے میں اور جو لوگ گائے پالتے ہیں وہ طرح طرح کے گھاس، طرح طرح کے پھل فروٹ اور طرح طرح کی وہ گھاس ہری بھری چیز کھاتی رہتی ہے، تو اگر ایسی کوئی گائے ہے اور ہری بھری چیز کھاتی رہتی ہے تو ایسے گائے کا دودھ پینے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بیماری کی علاج ہے۔ دلیل سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 1943، 1943 نمبر کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان البقرہ، علیکم بالبان البقر فانها تروم من کل شجر، کہتے ہیں کہ گائے کے دودھ میں تم پر شفا ہے۔ کب؟ جب تم اس کو ہر ہری بھری چیز کھاتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسی گائے کو، اس گائے کا دودھ تم پیو، وَهُوَ شِفَاءٌ، اس میں شفا ہے، من کل دائن، ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ اکبر، سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے گائے کے دودھ میں۔ لیکن کب؟ جب ایسے گائے ملے جس کو ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہری بھری گھاس کھاتی ہے، چلتی ہے، اور ایسے گائے کا دودھ اگر اوریجنل دودھ مل رہا تو ایسے گائے کا آپ دودھ پیے تو موت کے سوا ہر بیماری کا علاج اس گائے کے دودھ میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ اسی طریقے سے بیماری سے شفا، اسی طریقے سے زیتون اور انجیر میں بھی شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہی نازل کیا ہے، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون تیل کی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے تو قسم ایسے نہیں کھائی، ظاہر سی بات ہے۔ زیتون اور انجیر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ فوائد کیا ہیں؟ زیتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کے تیل میں اگر کوئی 3 دانہ یا 5 دانہ اگر کوئی انجیر بھگو دے، زیتون کا تیل، یہاں پر بھی پھر وہی بات آئے گی، زیتون کا تیل بالکل اوریجنل تیل ہے، زیتون کا تیل بالکل اوریجنل، ہم اپنی آنکھوں سے مشین میں پڑاتے ہوئے دیکھتے ہو کہ ہاں یہ زیتون ہے، اس کا زیتون کا یہ تیل پڑا رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ اگر زیتون کا تیل ہے آپ دیکھ نہیں رہے نہ جانے اس میں کیا کیا کیمیکل، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس تیل کی گارنٹی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوریجنل کھاٹی زیتون کا تیل اگر ہے تو اس تیل میں اگر 3 انجیر کا دانہ اگر بھگو دے اور روزانہ اگر صبح ناشتہ کے بعد اگر کوئی کھائے تو فائدہ کیا ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فائدہ یہ ہو گیا کہ ہڈیوں میں مضبوطی پیدا کرے گا. یعنی اللہ رب العالمین ہڈیوں کو مضبوط بنا دیتا ہے. کسی کو اگر کمزوری ہے تو کمزوری کو دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کینسر جیسے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. اگر کسی کو کینسر ہے تو روزانہ اوریجنل کھاٹی و زیتون کے تیل میں 3 دانہ یہ انجیر کا 3 دانہ اگر روزانہ بھیگا کر کے روزانہ صبح ناشتے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد اگر کھائے تو ایسے لوگوں کے کینسر سے بھی اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھاٹی اوریجنل زیتون کے تیل میں اگر انجیر کو بھگاتا ہے تو کہتے ہیں کہ زندہ کینسر کو مار دیتا ہے، زندہ کینسر کو مار دیتا ہے، مکمل شفا دے دیتا ہے. کینسر کا ایک علاج یہ بھی ہے. ایک آدمی اور سچا واقعہ سن 1984 سال کا یہ واقعہ ہے، 1984 کا، کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا. بیمار ہوئے، جب ڈاکٹروں کے پاس گئے طرح طرح کا علاج کیا اور علاج پکڑا نہیں گیا تو بعد میں پھر اس کو پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک امریکہ سے US سے ایک ڈاکٹر آ رہے ہیں جو گردے کا اور کڈنی کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے. جب آیا اور جب اس کو چیک اپ کیا، طرح طرح کی رپورٹیں پیش کی تو کہا کہ بھائی صاحب آپ کو جو ہے کینسر ہو گیا. کینسر ہو گیا، علاج کیا کریں؟ میں یہی آخری بات کر کر کے ختم کروں گا، اور بھی بہت ساری باتیں اگلا جمعہ بھی اسی بیماری سے صحت یابی کے تعلق سے بیان کیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کینسر کا مرض ہے، آپ کا پیر کاٹ کے پھینکنا پڑے گا. اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کے پاس ٹوٹا پھوٹا یعنی لنگڑا ہوا جانا نہیں چاہتا، میں ایسے ہی صحیح سالم جانا چاہتا ہوں، مجھے میرا پیر کٹوانا نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ آدمی چلا گیا، گھر چلا گیا اور ایسی علاج کرتا رہا، کوئی مکمل اور اس کو شفا نہیں ملا. دھیرے دھیرے اس کا کینسر بڑھتا گیا. اس نے آخر میں غصہ ہو کر کے سارے جو اس کے رپورٹ کے کاغذات تھے سب کو پھاڑ دیا، دوائیاں جتنی تھی دوا کو باہر پھینک دیے، اور انہوں نے مکمل علاج قرآن سے کیا. قرآن پڑھنا شروع کیا، روزانہ قرآن پڑھتا تھا، نفل نماز، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نفل نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر دعا کرتا تھا کہ اللہ تو نے بیماری دی ہے تو ہی شفا دے گا، تو نے بیماری دی ہے تو ہی شفا دے گا. ہمیں ڈاکٹروں کا علاج کرتے کرتے ہم تھک گئے، کسی پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. اے اللہ کی ذات تیری ذات پر بھروسہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تو ہی مجھے شفا دے گا. وہ انسان قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جیسے قرآن کی تلاوت کرتا گیا ویسے اس کے کینسر دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتا گیا. جب مکمل کینسر سے ٹھیک ہو گیا، مکمل کینسر سے ٹھیک ہونے کے بعد 12 سال کے بعد اسی US کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو جب کہا، اس ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ 36 گھنٹے 36 آورز کے آپ مہمان ہیں، یعنی آپ کے اس 36 گھنٹہ کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. 12 سال کے بعد جب وہ ڈاکٹر دیکھا تو ڈاکٹر پریشان رہ گئے کہ یہ آدمی آج تک زندہ ہے. اس آدمی سے پوچھا کہ آپ نے علاج کیا کیا؟ تو اس آدمی نے بڑا اطمینان اور خوشی سے جواب دیا کہ میں نے اپنا علاج قرآن سے کیا.
میں نے اپنا علاج قرآن سے کیا. کہا کہ قرآن سے کیسے علاج کیا؟ کہا کہ میں نے ایسی علاج کیا کہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا تھا اور رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کو رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کرتا تھا اور اللہ کو سونپ دیتا تھا کہ اللہ تو ہی بیمار کرتا ہے, تو ہی شفا دیتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے مکمل کینسر سے شفا دے دیتا ہے. آج بھی اگر کسی انسان کا مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو قرآن کی تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, مناجات کرے اور رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے رات کے 2:30 بجے 3 بجے جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو, ایسے وقت میں اگر انسان اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے, تو ایسے لوگوں کا کینسر مکمل طور پر شفا دے دیتا ہے. لیکن کب؟ جب ہم مکمل طریقے سے, مکمل یقین کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے جب ہم علاج کریں گے تو اللہ رب العالمین شفا دے دے گا. بیماریوں سے شفا, صحت یابی کی مکمل شفا, مگر کیسے؟ یہ تو آپ کو علاج اور دوا بتایا, اب دعا بتائیں گے انشاءاللہ. اگلا جمعہ بھی اسی ٹاپک پر بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھے, ایمان اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده